مزمل صاحب کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طرح سے سیاسی قیادت کے اعزاز میں شائع دیا ہے اس میں علی امین گنڈاپور شامل نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی سے کوئی بھی شامل نہیں تھا اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کی قیادت اصل میں یہ حکومتی عہدیداروں کے لیے تھا. مجھے لگا کہ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں مطلب ان کو دیا گیا. ان میں گنڈاپور تو آتے تھے کیونکہ باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے لیکن وہ عمران خان کے خوف سے نہیں آئے, لیکن باقی تینوں صوبوں کے اور کے پی کے گورنر اور سارے وزراء اعلیٰ وزراء اور صدر وزیر اعظم سب موجود تھے. میرا خیال ہے یہ پاکستان فوج کو اس وقت تو فتح مبارک ہے اور فیلڈ مارشل بنے ہیں عاصم منیر صاحب, تو اس کے انہوں نے اعزاز میں شائعہ دیا ہے ملک کے اعلیٰ عسکری اور دیگر سیاسی لوگوں کو. اچھی بات ہے, مطلب ملتے جلتے رہنا چاہیے. میں یہ کوئی سوشل بائیکاٹ کا اتنا زیادہ حامی نہیں ہوں. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں حکومت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنے کی روایت رہنی چاہیے. یہ جو گیپ ہے نا کہ جی میں نے اس سے نہیں ملنا, میں نے ادھر نہیں جانا, میں نے ادھر نہیں جانا, میری لڑائی ہے, یہ کوئی پے نہیں کرتی ہے. اپوزیشن کا تو حسن ہوتا ہے, آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن اختلاف رائے نہیں رکھے گی تو پھر اپوزیشن اور کا گورنمنٹ حق ادا کیسے ہوگا؟ اپوزیشن اور گورنمنٹ دیکھیں فوج کی تو کوئی اپوزیشن نہیں. عشائیہ تو جنرل عاصم منیر کا تھا جن سے آپ روزانہ بات کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, جن سے آپ روزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے. کوئی وزیر اعظم یا صدر نے تو عشائیہ دیا نہیں ہوا تھا جس کو پی ٹی آئی, میرا مطلب ہے آپ میری بات سمجھیں. عشائیہ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے دیا تھا, ایک پیج پہ ہونا ہے کہ اپوزیشن کو فی الحال جن سے آپ روزانہ بات کرنے کی بات کرتے ہیں, جن سے آپ روزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بات ہی ان سے کرنی ہے. اگر گورنمنٹ دیتی ہے آپ بائیکاٹ کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو آپ کا گورنمنٹ سے اختلاف ہے. فوج سے تو آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اور کسی کا بھی فوج سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کو, ساری قیادت کو کسی حد تک فوج کو غیر متنازع رکھنا چاہیے اور اس کا سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہے, فوج کو بھی فائدہ ہے. اور بالآخر یہ بالخصوص جو بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے, جو لڑائی ہوئی ہے, اس میں تو دیکھیں نا جی پوری قوم فوج کے ساتھ تھی. جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی فوج کے حامی تھے اور فوج کی فتح فوج کے ساتھ تھا, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. وہ بھی عاصم منیر کی فوٹوز لگا رہے تھے اور ڈی پیز لگا رہے تھے کیونکہ ہمارے آرمی چیف ہماری فوج ہے, ہماری قائد ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ فوج کو بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے, خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ وہ حکومت میں ہو؟ کیا کریں وہ کیا کریں؟ ہاں کیا جیل کی طرف نظریں ہیں سب کی, آپ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے. آپ 9 مئی کریں, وہ جواب میں کیا کریں؟ مطلب وہ ان کیسز کو چھوڑ دیں, معافی مانگے تو کٹہرے سے باہر, معافی نہ مانگے تو جیل کے اندر. نہیں دیکھیں جی کسی کو بھی اپنے جرم پہ معافی مانگنی چاہیے. جس نے غلطی کی ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. معافی کوئی انا کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. لیکن ریاست تو ماں ہوتی ہے نا, ریاست تو ماں ہوتی ہے نا, تو ماں سے سب معافی مانگتے ہیں. ماں سے, ماں کے سامنے تو سب نے ماں سے تو معافی مانگنی چاہیے. کبھی کبھی تو نوبت نہیں اب میرا ریاست اگر ماں ہے تو ماں سے تو معافی مانگنے میں کوئی آ رہی نہیں. ملکی مفاد میں اہم فیصلے بھی تو کیے جاتے ہیں, تو کریں نا اہم فیصلے, کس نے روکا ہے؟ میرا اہم فیصلے کور کمانڈر گھر کو آگ لگانا نہیں ہے, اہم فیصلے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہے, اہم فیصلے بھارت کا نیریٹو کو آگے بڑھانا نہیں ہے, اہم فیصلے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے کوئی جہاز نہیں گرائے, میرا تو خاوند ایئر فورس میں تھا. یہ اہم فیصلہ یہ تو نہیں ہے کہ حالیہ جنگ جو ہے وہ مودی اور نواز شریف کی مشترکہ سازش ہے. یہ اہم فیصلے تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے. میں بڑی معذرت ہے, مطلب اہم فیصلے تو پھر یہ ہے نا کہ آپ قومی یکجہتی کے ساتھ چلتے ہیں, آپ قوم کو اکٹھا رکھتے ہیں, آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے مفادات کو قربان کرتے ہیں. آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہوتا ہے, آپ کو اپنا مفاد عزیز نہیں ہوتا. آپ جب ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہو آپ یکجہتی کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے مفاد کو درگزر کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے مطلب ویسے اگر آپ سے آج بات ہو جائے, اگر وہ آج ان سے بات کر لیں, ان کے ساتھ آ جائیں, تو پھر یہی عاصم منیر بہترین زندہ باد. ٹیمپریچر دونوں طرف سے نارمل کرنے کی ضرورت ہے نا, پھر یہی بہترین ہو جائیں گے. وہ اصولی اختلاف تو ہے ہی نہیں. اختلاف تو اتنا ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے, سارا اختلاف اتنا ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کرائی جا رہی. اختلاف یہ بھی ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی نا. نہیں اختلاف اتنا ہی ہے نا کہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے, میرے سے بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ کوئی اصولی اختلاف تو نہیں ہے.
اختلاف اتنا ہی ہے کہ میرے سے بات نہیں کر رہے, مجھے لفٹ نہیں کے ساتھ بتائیں کہ واقعی بات نہیں کر رہے, نہیں کر رہے, جو پیغام لے کے جاتے ہیں نہیں, کوئی پیغام نہیں لے کے جو اڈیالہ جیل کے دروازے بیٹھے بٹھائے کھلوا لیتے ہیں, کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ وہ بھائی وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہوتے ہیں جو جاتے ہیں. کیسے؟ وہ نہ جایا کریں, وہ کہیں کہ ہم نے اتنا نہیں بڑا جانا. کوسچن مارک ہے کہ وہ پیغام کسی کا لے کے آتے ہیں. وہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ملک ہے, یہ ایک نظام حکومت ہے. دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے صوبائی حکومت کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ, کیا فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ فلاں صوبائی حکومت سے ہماری لڑائی ہے, ہم اس کو پیسے نہیں دیتے؟ ڈویزیبل پول سے پیسے جانے ہی جانے ہیں. کوئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس میں آپ نے آنا ہی آنا ہے. دیکھو جب ملک پہ حملہ ہونا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم کے پی پہ بم نہیں ماریں گے. ہاں میری بات سمجھے نا, یہاں ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں ماریں گے, صرف نون والوں کو ماریں گے. نہیں, پورا ملک, تمام سیاسی جماعتیں چھوڑیں آپ. یہ پالیٹکس پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہی ہے, دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے, اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں ہو رہا. قوم فتح کا جشن منا رہی ہے, قوم بنیان المرصوص میں اپنی فتح کو انجوائے کر رہی ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہے. اللہ میاں نے آرمی چیف کو عزت دی ہے, وہ فیلڈ مارشل ہوئے ہیں, دنیا ان کو مبارکباد دے رہی ہے. It doesn't matter now. اچھا, پی ٹی آئی doesn't matter. ہاں, doesn't matter. It doesn't matter. لیکن آپ دیکھیں نا, چلے وہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے پی ٹی آئی. 4 ملکوں, دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان کو انٹرنیشنل حمایت بھی حاصل رہی. ٹرکی آؤٹ آف دی وے پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا, آذربائیجان کھڑا تھا, ایران کھڑا تھا. پرائم منسٹر تینوں ملکوں کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹرکی نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اس کا تو, اور آذربائیجان نے تو پہلے 14 JF-17 لینے تھے, اب وہ 40 JF-17 لینے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو اپنا آرڈر بڑھا رہے ہیں پاکستان سے JF-17 کا. اس کے علاوہ ٹرکی نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا آؤٹ آف دی وے, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. جس کی سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہے. ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا, حالانکہ ایران اور بھارت کے تو بہت قریبی, آپ کو پتہ ہے چابہار پہ بھی کولیبریشن تھی. ویسے بھی انڈیا ایران کی بہت آپس میں قربت رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے انڈین چینلز پہ ان کے اینالسٹ کیسے ایران کو برا بھلا کہہ رہے تھے, ایرانی لیڈرشپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ایران تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ایران پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے. تو پرائم منسٹر ان 3 ملکوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اس جنگ میں یہ جنگ سپہ سالار نے لڑی, انہوں نے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا. جو ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں. ایک ذمہ دار قوم کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے, اپنے محسنوں کا جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو نوازتے ہیں اعزازوں سے. میرے تو خیال میں یہ بہت پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب بھی ایک ڈیلیگیشن لے کے دنیا میں جا رہے ہیں جو مختلف ممالک کا دورہ کرے گا اور پاکستان کا موقف بیان کرے گا. وہ بھی قومی یکجہتی کی مثال ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کا, اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں, اس میں اور جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں. وہ ایک کثیر الجماعتی ڈیلیگیشن ہے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہیں. اعتراض اٹھا رہے, اعتراض اٹھانا بنتا ہے. نہیں بھائی, اگر فرض کر لیں, میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں, اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کے لوگ اس ڈیلیگیشن میں ڈالتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ ہم پہلے عمران خان سے اجازت لیں گے پھر جائیں گے. یہ اپنے طور پہ فیصلہ کر سکتے تھے جانے کی. تو مائنس عمران خان تو کیا بھی نہیں نا پی ٹی آئی نے. اچھا نہیں جاتے, اور عمران خان نے اجازت دینی تھی, نہیں پتہ دے دیتے.